السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 22 ہے، مشق نمبر 6۔ اقرأ المثالین، دو مثالیں پڑھیں۔ تم مربط بین کل جملتین فیما یلی مستعملا لیکن، ثم پھر، اربط جوڑیں، رابطہ بھی اسی سے ہے اور ربط کا معنی ہوتا ہے ویسے باندھنا۔ ثم پھر، اربط جوڑیں، ملائیں، بین کل جملتین، ہر دو جملوں کو، فیما یلی، ان میں جو نیچے آ رہے ہیں، مستعملا لیکن کو استعمال کرتے ہوئے۔ پہلے دو مثالیں پڑھیں، پھر آنے والے دو جملوں کو جو نیچے آ رہے ہیں ان کو لیکن کو استعمال کرتے ہوئے جوڑیں۔ وعلم، اور جان لیں کہ یہ ہے نا کمروانا اتخنی جو رکھی تخنی رکھو تاؤں چاہتا ہوں۔ وعلم، اور جان لیں، ان لیکن من اخوات ان، کہ بے شک جو لیکن ہے یہ ان کی اخوات میں سے ہے۔ جی میں صرف 2 منٹ میں انشاءاللہ واپس آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام دیا تھا یاد کرنے کے لیے، حروف جار، تو سب نے یاد کیے ہیں؟ جی ٹھیک۔ فرح، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا عن من عدا فی عن علا حتی الا۔ بہت اچھا، یہ ایک شعر کی ترتیب سے تھوڑے سے یعنی اس سے ملتے جلتے جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں، تو اچھا ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی آپ، احسن اللہ علیکم۔ کیسے یاد کریں تو تقریباً یہ ہر جگہ پر 17 حروف جارہ لکھ کر بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو یہ آسانی سے مل جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاشا للہ، وقلنا حاشا للہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی حرف جر اگر ڈائریکٹ استعمال ہوگا تو ما رأیتہ منذ یومین، یا ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، عربی زبان کی مثالوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں عربی کی پوری زبان استعمال نہیں کی گئی کہ آپ کہیں کہ اگر قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ہے تو شاید یہ عربی زبان کا حصہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسے الفاظ ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں عربی کے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوئے۔ پہلے دو مثالیں پڑھیں، اقرأ المثالین ثم مربط بین کل جملتین فیما یلی مستعملا لیکن، پھر آپ جوڑیں دو جملوں کے درمیان جو نیچے آ رہے ہیں لیکن کو استعمال کرتے ہوئے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان لیکن من اخوات ان، کہ بلا شبہ جو لیکن ہے یہ ان کی اخوات میں سے ہے۔ لیکن کا معنی ہوتا ہے لیکن، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو لیکن اردو کا جو لفظ ہے یہ بھی
عربی کے لاکن کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور یہ ان کی اخوات میں سے ہے، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہ یاد ہیں؟ یہ تو 6 ہیں، یہ تو ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو یاد ہے تو سنا دے۔ ان، لیکن، لیت، لعل، صحیح۔ اچھا، کہتے ہیں کہ آنے والے 2 جملے ہیں، آپ نے درمیان میں لیکن کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جو حروف ہیں، حروف مشبہ بالفعل، یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور جب اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کے یعنی مبتدا کے آخر میں نصب دیتے ہیں اور خبر کے آخر میں رفع دیتے ہیں۔ الطلاب کثیر الفصل صغیر، یہ ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ اب اس مثال کو لیکن کے ذریعے سے جوڑیں گے تو یوں ہوگا الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر، طلباء زیادہ ہیں لیکن کلاس چھوٹی ہے۔ اب دیکھیں کہ الفصل صغیر، یہ جو پہلے لکھا ہوا ہے الفصل صغیر، اس میں یہاں پر الفصل پر رفع ہے، جبکہ لیکن جب داخل ہوا تو الفصل کے آخر میں نصب آ گئی۔ حامد مجتہد، حامد محنتی ہے، صدیقہ کسلان، اس کا دوست سست ہے، کسلان سست ہے، تو یہاں صدیق پر رفع ہے، جبکہ لیکن لگنے کے بعد ہو جائے گا لیکن صدیقہ کسلان، لیکن نے صدیق کے آخر میں نصب دی، تو ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا پر داخل ہو کر اس کے آخر میں نصب دیتے ہیں اور خبر کے آخر میں رفع دے دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جن کو حروف یہ ہیں حروف مشبہ بالفعل، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں۔ وہ کسی کو یاد ہے؟ نصب دیتے ہیں، یہ تو اسم کو نصب دیتے ہیں نا، یہ دو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، نہیں افعال ناقصہ تو زیادہ ہیں۔ جیسے یضرب ہے نا، ہم اس کے اوپر جب ان چاروں حرفوں میں سے کوئی ایک حرف داخل کریں گے تو یضرب سے یضربہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، ان، لن، کئی، ادن، یہ 4 حرف ہیں۔ ان اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، لن ہرگز نہیں، کئی تاکہ، ادن تو پھر۔ بہرحال یہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں نصب دیتے ہیں۔ محمد، اب ہم مثال کی طرف آتے ہیں، یہ کافی ساری مثالیں دوہی ہیں، 7 مثالیں ہیں، تو ہم ان کو لیکن کے ذریعے سے جوڑیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ محمد طویل، لیکن لگائیے اور پھر اس کے بعد جو مطلوبہ اعراب ہے وہ اعراب بھی لگائیں اور ترجمہ کریں۔ محمد طویل، جی محمد لمبا ہے لیکن حامد قصیر، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، قصیر کا کیا معنی ہوگا؟ جی یعنی چھوٹے قد والا، پستہ قد جسے کہیں گے، پست قد، ٹھیک ہے، چھوٹے قد والا۔ آمینۃ مجتہدۃ، جی آگے کیا لگائیں گے؟
کیا معنی کریں گے؟ لیکن اس کی بہن سست ہے. آمنہ محنتی ہے لیکن اس کی بہن سست ہے. جی. کسلانوں کی مؤنث آتی ہے کسلا، مؤنث کسلا، یہ کسلانوں کی مؤنث ہے. اور کسل سستی کو کہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ طلب کرتا ہوں. تو کسلانو سست مرد اور کسلا سست عورت. ھذا الدرس طویل، دیکھیے یہ حروف جر جو ہیں یہ آرام سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ یہ بھی لکھ دیں نا حروف جر 17، صرف یہ لکھ دیجئے گوگل پر، وہ آپ کو پوری ویب سائٹیں کھل جائیں گی اور اس پر آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں اعراب اور مثالوں کے ساتھ. جی. محمد طویل لیکن حامدا قصیر، محمد لمبے قد والا ہے لیکن حامد چھوٹے قد والا ہے. آمنۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا، آمنہ محنتی ہے لیکن اس کی بہن سست ہے. ھذا الدرس طویل، آگے لاکنہ کو لگائیں گے تو ہوا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کہ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، لاکنہ ہوا نہیں رہے گا، لاکنہ ہو جائے گا. جیسے ان ہوا نہیں ہوتا، ان ہو، تو اسی طرح لاکنہ لگنے کے بعد لاکنہ ہو جائے گا، لاکنہ ہو. ھذا الدرس طویل، یہ سبق لمبا ہے، لیکنہ سہل، لیکن یہ آسان ہے. لیکن حامدا قصیر، نہیں یہ قصیرن نہیں ہوگا کیونکہ یہ صفت نہیں خبر ہے. لیکن حرف مشبہ بالفعل، حامد یہ اس کا اسم ہے اور قصیر یہ اس کی خبر ہے. اگر ہم کہیں گے نا لیکن حامدا قصیرن، لیکن چھوٹا حامد، آگے ہم نے ابھی اس کی خبر نہیں بتائی تو پھر یہ جملہ نامکمل ہوگا. سیارتی قدیمۃ، میری گاڑی پرانی ہے. لیکن کو داخل کریں گے ہی پر تو کیا ہو جائے گا؟ لیکنہا قویۃ، لیکن وہ مضبوط ہے. لیکنہا قویۃ، لیکن وہ مضبوط ہے. اخی متزوج، میرا بھائی شادی شدہ ہے. لیکن اب داخل کریں گے انا پر تو کیا ہوگا؟ لیکنی یا لیکننی، لیکنی عزب، لیکن میں کما رہا ہوں. لیکنی یا پھر لیکننی عزب، لیکن میں کما رہا ہوں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. ابراہیم فقیر، ابراہیم فقیر ہے، محتاج ہے. لیکن آگے کیا پڑھیں گے؟ لیکن عمہ غنی جدا، لیکن اس کا چچا بہت زیادہ مالدار ہے. ابراہیم محتاج ہے لیکن اس کا چچا بہت مالدار ہے. لیکن عمہ غنی جدا. نمبر 7 ہے بیتک جمیل جدا، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے. لیکنہ صغیر، لیکن وہ چھوٹا ہے. تو ہمیں ایک طریقہ پتا چلا کہ لیکن یہ ان کے اخوات میں سے ہے، اور یہ ہے کہ لیکن جب ایک اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں نسب دیتا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن دو جملوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بات کا آغاز لیکن سے تو نہیں کرتے، اس سے پہلے کوئی بات ہو یا چاہے آپ کہیں یا کوئی اور کہے، جیسے آپ سے کوئی کہے کہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں، آپ کہیں گے ہاں میں آ رہا ہوں لیکن مجھے دیر ہو جائے گی، لیکن آپ درمیان میں استعمال کرتے ہیں نا. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کھانا کھائیں گے، کہ آپ کہیں گے جی ہاں لیکن تھوڑا سا، تو لیکن یہ درمیان میں استعمال کرتے ہیں. آپ پانی پئیں گے، آپ کہیں گے جی ہاں لیکن وہ ٹھنڈا کم ہو، تو یہ لیکن ہمیشہ جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی عربی میں لیکن دو جملوں کے درمیان میں استعمال کریں گے. مشق نمبر 7 ہے اقرأ المثالین. دو مثالیں پڑھیں. ثم ادخل کأن علی الجمل الآتیۃ، پھر کأن کو داخل کریں آنے والے جملوں پر، علما یہ جانتے ہوئے کہ بأن کہ بلا شبہ جو کأن ہے یہ بھی ان کی اخوات میں سے ہے، اور کأن یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کأن گویا کے، کأن گویا کے. آخر میں نصب دیتا ہے، جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس اسم کے آخر میں نصب دیتا ہے. جی ہاں، اسم کے آخر میں نصب دیتا ہے. اور یہی معاملہ ہے کأن کا. ان، ان، اور ابھی ہم نے جو پڑھا لیکن، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کأن. ان سب کا معاملہ ایک ہی ہے کہ یہ اسم کے آخر میں نصب دیتے ہیں. مثال ہے من هذا الفتى كأنه اخوک، کون ہے یہ نوجوان گویا کہ وہ، کأن گویا کہ وہ، اخوک تمہارا بھائی ہے. کون ہے یہ نوجوان گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. دوسری مثال دے رہے ہیں من هذه الطفلة، کون ہے یہ بچی. گویا کہ اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں. گویا کہ یعنی ایسا لگ رہا ہے، آپ دونوں کے اندر مشابہت ہے، ٹھیک ہے نا. گویا کہ اردو کا لفظ ہے یہ، اس سے آسان اور لفظ کیا ہوگا. ہاں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ، لیکن کأن یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے، یعنی یہ ایسے ہے جیسے ہم دو چیزوں کو آپس میں مشابہت دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. جیسے یہ قلم اس جیسا ہے، دو قلم ہے، یہ قلم اس جیسا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسا، یہ باہم ہم نے دو چیزوں کو آپس میں مشابہت دے دی، ٹھیک ہے نا. اور ہم جب انسانوں کے بارے میں کہیں دو بھائی ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ تمہارا بھائی لگ رہا ہے، کأنہ، کون ہے یہ لڑکا، یہ تمہارا بھائی لگ رہا ہے، کأنہ کا ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایسا ہے جیسے وہ تمہارا بھائی ہو. کون ہے یہ بچی گویا کہ وہ تمہاری بہن ہے. اب یہ جو آگے جملے ہیں ان میں کأن کو داخل کریں گے. یہاں پر ساری ضمیریں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ہوا، ہیا، ہم، انت، اور اس کے علاوہ ہوا ہے دوبارہ سے، اور آگے ہے انتی. یہ کل 6 مثالیں ہیں. کأن کو داخل کریں گے ہوا پر تو کیا ہو جائے گا، اسی طرح جس طرح ہم نے لیکن کو داخل کیا تھا. لیکن ہوا کو ہم پڑھ رہے تھے لیکن ہو، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کأن ہوا کو کأن ہو، گویا کہ وہ زمیل کا تمہارا ساتھی ہے. ہی طبیبتن، وہ ایک عورت ڈاکٹرنی ہے. تو یہاں پر کأن داخل کریں تو کیا ہوگا، کأنہا طبیبتن، گویا کہ وہ ڈاکٹرنی ہے. ہم طلاب، وہ طلبہ ہیں.
नंबर 3 हम तुल्लाबुन, तो हो जाएगा कअन्नहुम तुल्लाबुन, गोया के वो तलबा हैं। अंत मरीदुन, तुम एक मर्द बीमार हो, इस पर कअन्नक, कअन्नक मरीदुन, गोया कि तुम बीमार हो, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बीमार हो। हुआ मुदर्रिसुन जदीदुन, वो नया उस्ताद है। कअन्नहु मुदर्रिसुन जदीदन, अंत मरीदुन पर जब हम कअन्न दाखिल करेंगे तो कअन्न हर्फ मुशब्बह बिल फेल, और कअन्न का हम पढ़ रहे थे, तो क जो है ये इसका कअन्न का इस्म होगा और मरीदुन ये उसकी खबर होगी, और कअन्न की जो खबर होती है वो हमेशा मरफू होती है, तो कअन्न का मरीदुन पढ़ेंगे जी। नंबर 2 ही तबीबतुन, तो पढ़ेंगे कअन्नहा तबीबतुन। हुआ मुदर्रिसुन जदीदुन कअन्नहु मुदर्रिसुन जदीदुन, गोया कि वो नया उस्ताद है। अंते उख्तु मरियम, तुम एक औरत मरियम की बहन हो, कअन्नकी उख्तु मरियम, गोया कि तुम एक औरत मरियम की बहन हो। इकरा मा यली, मश्क नंबर 8 है मुंदरजा सेल, जो मिसालें हैं आप इनको पढ़ें। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आदत के बारे में, अहद अशरा इतना अशरा, 11 12 जी। सर कअन्न के बाद, कअन्न के बाद नसब होती है, लेकिन कअन्न जब दाखिल हुआ काफ जमीर पर तो उसने जमीर को नसब दे दी तकदीरी तौर पर। कअन्न का जब हम दाखिल करेंगे जमीर पर कअन्न, तो जब जमीर को कअन्न ने तकदीरी तौर पर नसब दे दी। पहले हम बात ये पढ़ चुके हैं कि 1 और 2 में जो गिनती होती है, जो आदद होता है, वो मादूद की सिफत होती है। जैसे ये चूंकि अभी हम मिसालें पढ़ रहे हैं तलबा की, तो हम सारी मिसालों में लफ्ज तालिब इस्तेमाल करेंगे। तालिबुन वाहिदुन और तालिबतुन वाहिदतुन। इसी तरह 2 में तालिबान इस्नाने, एक और 2 में जो गिनती होती है जिसे हम आदत कहते हैं, वो मादूद की सिफत होती है। 1 और 2 में आदद मादूद की सिफत होती है। ये आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें, क्योंकि हम आइंदा जब इसको दोबारा गिनती को आगे से पढ़ेंगे तो दोबारा हम इन चीजों को नहीं दोहराएंगे।
اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے، عدد اور معدود، تو عدد پہلے آئے گا اور معدود بعد میں۔ 3 سے لے کر 10 تک عدد پہلے آئے گا اور معدود بعد میں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہوگا وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ پہلی بات یہ تھی کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد پہلے ہوگا، معدود بعد میں ہوگا، جبکہ 1 اور 2 میں معدود پہلے تھا، عدد بعد میں تھا۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہے وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے، بلکہ ترتیبی لحاظ سے تیسری بنے گی، تیسری بات اس حوالے سے یہ بنے گی کہ جو عدد اور معدود ہے، دیکھیں گے اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے مخالف آئیں گے۔ جی ہاں، اس کو نوٹ کر لیں تاکہ ہم اس کو مٹا دیں۔ دوبارہ سے دوہرا دیتے ہیں، 1 اور 2 میں معدود پہلے آتا ہے، عدد بعد میں آتا ہے، اور عدد معدود کی صفت ہوتا ہے۔ اب چاہیں تو یہ بات بھی لکھ لیں کہ عدد اور معدود میں مطابقت ہوتی ہے۔ اور 3 سے لے کر 10 تک عدد پہلے آتا ہے، معدود بعد میں آتا ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک میں معدود جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک میں ہم دیکھیں گے کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا۔ اس کو لکھ لیا؟ آسانی کے لیے ہم دوبارہ سے مثالیں میں ذکر کر رہے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے پہلے آئے گا، معدود بعد میں آئے گا۔ 3 سے لے کر 10 تک میں معدود جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، اور 3 سے لے کر 10 تک میں جو معدود ہے اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اور اگر معدود اگر مؤنث ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو عدد جو ہے یہ مذکر آئے گا۔ اس میں ہم نے تا نہیں لگائی، ایک دوسرے کے مخالف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا جو عدد شروع ہوتا ہے وہ 11 اور 12 ہے۔ 11 اور 12 میں عدد اور معدود میں عدد پہلے آتا ہے، معدود بعد میں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدد اور معدود میں مذکر اور مؤنث میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم احد عشر طالبا، تو ہم کہیں گے احدا عشرت
तालिबतन। 11 और 12 में आदद पहले आता है, मादूद बाद में आता है, जिसे आप देख रहे हैं मादूद, और ये आदत है। 11 और 12 से आदद मुरक्कब होना शुरू हो जाता है। अहद आशरा ये दो लफ्ज मुरक्कब हैं, इहदा आशर ये भी दो मुरक्कब हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि अहद आशरा और इतना आशरा 11 और 12 में मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद के दोनों हिस्से मुजक्कर होंगे, और अगर मादूद मुन्नस है तो अदद के दोनों हिस्से मुन्नस होंगे। 11 और 12 में अदद और मादूद में मुताबिकत होती है। अदद अगर मुजक्कर है, मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद भी मुजक्कर होगा, मादूद मुन्नस है तो अदद भी मुन्नस होगा, या सिर्फ 11 और 12 में। फिर हमने पढ़ा था कि 3 से लेकर 10 तक में जो मादूद होता है वो जमा और मजरूर होता है, जबकि 11 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 99 तक जो मादूद है वो मुफरद होगा और मंसूब, मुफरद होता है और मंसूब होता है। मादूद जिसको गिना जा रहा है मुफरद होता है और मंसूब होता है। 11 से लेकर 99 तक जो मादूद होता है, जो के बाद में आता है, वो मुफरद होता है और मंसूब होता है, हमेशा उसके आखिर में जबर आएगी। 11 और 12 में आदद और मादूद में दोनों हिस्सों में मुताबिकत होती है। आया समझ यहां तक? मंसूब नसब होती है जी। मफूल कहां लिखा हुआ है? मुफरद लिखा हुआ था। मुफरद मतलब अकेला, और मंसूब मतलब कि जिसके आखिर में नसब हो। ग्यारह से लेकर 99 तक जो मादूद है वो अकेला होता है और उसके आखिर में जबर होती है। अब समझे? अकेला और उसके आखिर में जबर। अदद का एराब यहां पर 11 से लेकर और 19 तक, अदद में 11 से लेकर 19 तक सवाए 12 के, 12 को निकाल दें, बाकी 13, 14, 15, 16 से लेकर 19 तक इसके जो दोनों हिस्से होते हैं ना आदद के, वो दोनों मुरक्कब होते हैं और दोनों मबनी होते हैं। जा अहद आशरा रजुलन, राइतु अहद आशरा रजुलन, मररतु बि अहद आशरा रजुलन। तो 11 से लेकर 19 तक सवाए इतना आशरा के अदद के जो दोनों हिस्से होते हैं वो दोनों मबनी होते हैं, मबनी होते हैं और आखिर में जबर होती है। जैसे हम कहेंगे अहद आशरा, अहद आशरा से हम आगे तक ले जाएंगे, आखिरी जो गिनती आएगी वो आएगी तिसअत आशरा, तिसअत आशरा। अब यहां पर जो नसब आएगी ना, ये अहद आशरा से तिसअत आशरा, ये जो आप देख रहे हैं कि इसके आखिर में जबर है, ये जबर है, अहद आशरा में यहां पर जबर है, यहां जबर है। सवाए 11 से लेकर 19 तक सवाए 12 को निकाल कर, तो ये दोनों जो है वो मबनी होते हैं और आखिर में जबर होती है। क्योंकि 12 में जो इतना है, इतना, तो ये इसकी रफी हालत अलिफ के साथ आती है और नस्ब और जरी हालत या के साथ, इतना तस्निया की तरह। जैसे हम कहते हैं ना जा रजुलान रअयतु रजुलैन, तो जा इतना आशरा रअयतु इस्नाई आशरा, तो इतना की जो नस्बी हालत है वो तब्दील होती रहती है, तो हम इसको मौरब के अंदर दाखिल करते हैं। अगला जो इराब है वो 13 से लेकर 19 तक। कोई सवाल है? यहां तक हम जो है उसको मुकम्मल कर लेंगे, 13 से लेकर 19 तक। अब इसमें यह तो हमने पढ़ लिया कि जो
یعنی گنتی ہے، گنتی عدد وہ پہلے آتا ہے اور معدود بعد میں آتا ہے. اس طرح ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہے وہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو 13 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہوتی ہے، ہمارے پاس جو عدد ہوتا ہے گنتی، ہم دیکھیں گے کہ معدود کیا ہے. معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوگا اور یہ دوسرا حصہ اس معدود کے آپس میں دونوں موافق ہوں گے. یہ سے مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. 13 رجلا، اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو امرأتن تو ہم یہاں پر عشرت میں تا لگا دیں گے، یہاں سے ختم کر دیں گے، پھر ہو جائے گا 13 امرأتن، 13 امرأتن. تو ہوتا یہ ہے کہ 13 سے لے کر 19 تک میں جو عدد ہے، عدد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہوتا ہے اور دوسرا حصہ معدود کے موافق ہوتا ہے. دوسرا حصہ اگر مؤنث ہے، یعنی معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا. اور اگر عدد کا معدود کو دیکھیں گے، اگر معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ مؤنث ہوگا، دوسرا حصہ مذکر ہوگا. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر آگے کیا آئے گا؟ رجلن آئے گا یا امرأتن آئے گا؟ 13 امرأتن. رجلن 13 سے لے کر 19 تک میں دیکھا جائے گا کہ معدود کیا ہے. معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کا پہلا حصہ مذکر ہوگا، دوسرا حصہ جو معدود کے ساتھ آ رہا ہے وہ مؤنث ہوگا. 13 سے لے کر 19 تک اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہوگا جبکہ دوسرا حصہ عدد کے موافق ہوگا. تو یہ ہم آگے تک مثال لے جاتے ہیں، جیسے 13 امرأتن اور 13 رجلن. اور اگر ہم نے 14 کا معنی ادا کرنا ہو تو ہم کہیں گے 14 امرأتن اور 14 رجلن. اور اگر ہم 15 کا معنی ادا کریں تو کہیں گے 15 امرأتن اور 15 رجلن. تو یہ آپ جو ہے وہ ترتیب ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو معدود ہے اس کو دیکھا جائے گا. 13 سے لے کر 19 میں معدود کو دیکھا جائے گا. معدود مؤنث ہے تو عدد کا جو پہلا حصہ ہے وہ مذکر ہوگا، دوسرا مؤنث ہوگا. گیارہ سے لے کر، اچھا ہم اب کتاب کھولیے تو پھر آپ کو انشاءاللہ صحیح سمجھ آ جائے گا. اب یہاں سے جو تعداد شروع ہو رہی ہے وہ 11 سے. اب دیکھیے کہ یہ ہمارے سامنے معدود ہے، جہاں ہمارا ایرو گھوم رہا ہے طالباً، یہ معدود ہے. پہلی بات ہم نے یہ کہی تھی کہ 11 سے لے کر 99 تک معدود ہمیشہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا. 11 سے لے کر 99 تک معدود مفرد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ عدد پہلے ہے،
معدود بعد میں ہے, ایسے ہی ہے, گنتی پہلے ہے اور جس کو گنا جا رہا ہے وہ بعد میں ہے. اور اگلی بات یہ ہے اسے کہ 11 اور 12 میں دیکھیں, 11 اور 12 میں جو معدود ہے نا وہ مذکر ہے طالباً, تو عدد کے جو دونوں حصے ہیں وہ مذکر ہیں. احد عشر طالباً, احد بھی مذکر ہے, عشر بھی مذکر ہے کیونکہ طالباً مذکر ہے. اور یہی معاملہ 12 میں بھی ہے, طالباً مذکر ہے لہذا اثنا عشر طالباً کہہ دیا. لیکن یہاں ٹھہریں, اگر ہم طالبتاً لگا دیتے ہیں, احد عشر کے آگے ہم طالبتاً لگا دیتے ہیں, تو پھر ہمیں دونوں میں تبدیل کرنی ہوگی, احد میں بھی اور عشر میں بھی. ہم کہیں گے احدا عشرۃ طالبتاً, اور اگر یہاں 12 میں ہم طالبتاً لگا دیتے ہیں تو اس کے دونوں حصوں میں تبدیلی کرنی ہوگی, اثنتا عشرۃ طالبتاً. 11 اور 12 میں عدد میں اور معدود میں مطابقت ہوتی ہے. 11 اور 12 میں عدد اور معدود, عدد کے جو دونوں حصے ہیں, گنتی کے جو دونوں حصے ہیں احد عشرہ, یہ دونوں معدود کے مطابق ہوں گے. جب ہم عدد شروع کر رہے ہیں 13 سے لے کر آپ دیکھیں کہ 19 تک, دہائیوں کے سب کے احکامات دیکھیں, اس لیے ہم نے اس کو اس میں شامل نہیں کیا. عشرون, ثلاثون, مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فی الحال آپ یہاں تک سمجھیں کہ 13 سے لے کر اور 19 تک جو معدود ہے, جو معدود جس کو گنا جا رہا ہے, وہ اگر مذکر ہے تو عدد کا جو پہلا حصہ ہے وہ مؤنث ہے. دیکھیں ثلاثۃ عشر طالباً, اربعۃ عشر طالباً, اگر ہم ثلاثۃ عشر طالباً میں طالبتاً لگا دیتے ہیں تو یہ جو تا ہے ثلاثۃ, یہ تا ختم ہو جائے گی اور عشرۃ کے آگے تا لگ جائے گی کہ ثلاث عشرۃ طالبتاً کہیں گے. اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا دوسرا حصہ مؤنث ہوگا, اور اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا دوسرا حصہ مذکر ہوگا. تین سے لے کر 9 تک کو مرکب اضافی, ٹھیک ہے, بالکل مرکب اضافی بھی کہیں گے اسے. اچھا, یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ احد عشرہ سے لے کر اور یہ تسعۃ عشرہ تک سوائے اثنا عشرہ کے, کہ اس کی جو نسبی حالت ہوتی ہے, یعنی جب اثنا عشرہ مفعول واقع ہو رہا ہوگا تو اس کی نسبی حالت یا کے ساتھ آتی ہے. جیسے ہم معنی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے دیکھے 12 طالب علم, رأیت اثنی عشرہ طالباً, میں نے 12 طالب دیکھے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے 12 طالبات دیکھی تو رأیت اثنتی عشرۃ طالبۃ. 11 اور 12 میں عدد اور معدود میں مطابقت ہوتی ہے, دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. عدد کے بھی دونوں حصے اور معدود یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے. تو باقی اس کے علاوہ اتنا عشر کا کو نکال کر باقی جتنے بھی ہیں 13 سے لے کر 19 تک, یہ جتنے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں, یعنی ان کے آخر میں کوئی تبدیل نہیں آئے گی. جی اتنا عشرہ لکھا ہوا ہے, اتنا ہی عشرہ نہیں لکھا ہوا, لیکن نہیں جو نہیں لکھا ہوا ہم اس کے علاوہ بھی مؤنث کے بھی صیغے نہیں لکھے ہوئے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جب آپ یہ جو دروس اللغہ جز ثالث پڑھیں گے تو اس کے مقدمے میں یہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جب آپ تثنیہ پڑھتے ہیں تو تثنیہ کی رفعی حالت الف کے ساتھ اور نسبی جاری حالت یا ما قبل مفعول کے ساتھ آتی ہے, تو اس میں اثنان اثنتان بھی داخل کرتے ہیں, رجلان امرتان بھی داخل کرتے ہیں, کلا اور کلتا بھی داخل کرتے ہیں. تو وہ تمام کی جن کو تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے تو وہ داخل کر لیا جاتا ہے. یہ ہم نے ایک اضافی بات بتائی دی ہے, یہ یہاں پہ اس کی رفعی حالت ذکر ہے. اگر ہم اس کو مفعول بنائیں اثنا عشرہ طالباً, یہ اس کی رفعی حالت ہے, لیکن اگر ہم اس کو منصوب مفعول بنائیں تو پھر اثنی عشرہ ہوگا, اگر مجرور بنائیں تو اثنی عشرہ ہو جائے گا. ریپیٹ کر دیں پلیز. میں ایک جگہ میں درس دے رہا تھا تو ایک بندہ درس کے بعد آیا اور درس کے بعد کہنے لگا کہ ہمارے دادا نے نا فلاں جگہ سے شادی کی, پھر اس کے اتنے بچے ہوئے
اور ان کے بچوں نے یہاں سے شادیاں کی، فلاں کے گھر میں یہ مسئلے ہوئے، پھر اس کے اتنے بچے ہوئے، اس نے فلاں کو اپنی بیٹی دے دی اور اس کے اتنے بچے ہوئے، اور پھر اس کے بچے وہاں پر پڑھیں. اچھا میں اس کی پوری کہانی سن رہا ہوں نا، آخر میں کہنے کہا اس مسئلے کا کیا حل ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ سوال کہاں سے کر رہا ہے. تو میں کہا آخر میں نے کہا کہ بس آخر میں دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کو 15 منٹ سے ہم سمجھا رہے ہیں، تو ان سے کون سی باتیں سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا بورڈ پر سمجھا دیں. عشرتن، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، عشرتن پڑھیں یا عشرتن پڑھیں، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جی تو اگر سمجھ نہیں ہے تو کل ہم، بلکہ جو ہمارا اگلا حصہ ہے پیر والے دن، ہم اس کو دوبارہ سے دہرا دیں گے اور کوشش کروا دیں کہ دوبارہ سے آپ کو لکھوا دیں شروع سے، تاکہ آپ اس کو لکھیں اور کاپی کو بند کریں اور بھول جائیں. 11 سے لے کر 19 تک سارے عدد مبنی ہوتے ہیں سوائے 12 کے. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ گیا یا ہم اس کو دوبارہ دہرائیں؟ جی سمجھ آ گیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے، یا تو ایسا ہے کہ یہ پورا لکھ کر اور طلبہ کو دے دیا جائے تفصیل سے. اتنا عشرہ کا بتائیے، اتنا عشرہ اور احد عشرہ، یہ ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں ہی کہ احد عشرہ اور اتنا عشرہ، ان دونوں میں جو عدد ہے اور معدود ہے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر احد عشرہ اور اتنا عشرہ کی بات طالباً مذکر ہے، تو احد یہ بھی مذکر ہے، عشرہ یہ بھی مذکر ہے، طالباً بھی مذکر ہے. اور اتنا عشرہ میں بھی یہ جو 11 اور 12 میں معدود جو ہوتا ہے وہ اور عدد، ان تینوں میں مطابق، ان تینوں مذکر ہوتے ہیں 11 میں اور 12 میں. 11 یعنی جو عدد کے دو حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، احد عشرہ رجلن اور اتنا عشرہ رجلن، اور اگر جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث ہو تو عدد کے دونوں حصے مؤنث ہوں گے. جیسے ہم کہیں گے احدا عشرۃ طالبتن، اثنتا عشرۃ طالبتن، تو تینوں لفظ 11 اور 12 میں مذکر ہوں گے تو تینوں لفظ مذکر ہوں گے، مؤنث ہوں گے تو تینوں لفظ مؤنث ہوں گے. احد عشر رجلن، تین لفظ ہیں نا، تینوں مذکر ہیں. اتنا عشر رجلن، یہ بھی تینوں مذکر ہیں. لیکن اگر طالبتن کو مؤنث کر دیں تو پھر احدا عشرۃ، پہلے والے دونوں ان کو بھی مؤنث کرنا پڑے گا، اور اثنتا عشرۃ طالبتن میں بھی دونوں پہلے کو ان کو مؤنث کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو شیخ آگے ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں. عدد اور معدود میں قاعدہ مضاف اور مضاف الیہ نہیں، ہر جگہ نہیں ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک تو ہم کہہ سکتے ہیں، باقی آگے نہیں ہے.